أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. تمامی احباب بآواز بلند ثواب کی نیت سے نماز والا درود شریف تلاوت کرنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. احباب ذی وقار حضرات علماء کرام، بالخصوص اسٹیج پہ تشریف فرما استاذ الحفاظ والقراء حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم حضرت مولانا مفتی اسد محمود صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا مفتی آصف محمود صاحب اور حضرت مولانا محمد حنیف صابر صاحب حفظہم اللہ. آج کا یہ اجتماع پیغام قرآن، پیغام سنت اور پیغام ختم نبوت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. یہ میرے سامنے میرے نبی سیدنا محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمانان تشریف فرما ہیں. آج بڑا خوبصورت دن ہے کہ میرے نبی کے 22 جیالے، میرے نبی کے 22 نام لینے والے، میرے نبی کی امت کے 22 وہ بچے جنہوں نے کل علماء، صلحاء، اتقیاء کی صف میں شامل ہونا ہے، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے یہاں سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں اور ہمیں یہ دعوت نظارہ دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی مال و دولت کے کمانے میں نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے عطر پہ اتری ہوئی کتاب قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے میں ہے. احباب، یہ بڑا خوبصورت دن ہے اور یہ بڑے خوبصورت لمحات ہیں. یقیناً اللہ کے فرشتے ہر طرف سے اپنی رحمتوں کی چادر میں اس مجلس کو لپیٹے ہوئے ہوں گے کہ یہاں قرآن پڑھنے والے، یہاں قرآن پڑھانے والے، یہاں قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے موجود ہیں، یہاں علماء موجود ہیں، یہاں مجاہدین موجود ہیں، یہاں عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار موجود ہیں. آج کا یہ اجتماع اس حوالے سے اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے. احباب ذی وقار، قرآن کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوا، آقا علیہ السلام نے امت تک پہنچایا. یہی قرآن کریم ہے کہ جس میں انسان کی زندگی کے پہلے دن سے آخری دن تک کی رہنمائی موجود ہے. یہی قرآن مجید ہے کہ جس میں انسان کی بقا اور انسان کی زندگی کا تحفظ موجود ہے. یہی قرآن مجید ہے کہ جس میں انسان کی زندگی گزارنے کا رنگ اور ڈھنگ موجود ہے. آقائے دو جہاں سرور کون و مکان سیدنا محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے کی ابتدا فرمائی. چبوترہ صفحہ سے مدرسے کی بنیاد رکھی اور پھر وہ مدرسہ پورے عالم میں پھیلا. کائنات میں کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں جہاں یہ قال اللہ
قال رسول پڑھنے والے جہاں اس صفا کے چبوترے سے نکلی ہوئی شاخیں موجود نہ ہو، اور ہر شاخ میں اللہ اللہ قرآن و سنت کی تعلیمات موجود ہیں، ہر شاخ سے اسی طرح کے ہیرے جواہر نکل رہے ہیں۔ تو احباب، ایک تو آج کا دن اس اعتبار سے مبارک ترین دن ہے، اور پھر یہی بچے ہوں گے جو آپ کے سامنے سروں پہ دستاریں سجائے انشاءاللہ موجود ہیں، یہی کل کے دن آپ کے امام اور مقتدا ہوں گے۔ انہی کی برکت سے انشاءاللہ ختم نبوت کی حفاظت کی تحریک آگے بڑھے گی، انہی کی برکت سے انشاءاللہ صحابہ کرام کی تحفظ کی تحریک کو فروغ ملے گا، انہی کی برکت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقاہت کا دفاع ہوگا، انہی کی برکت سے مدارس کو عروج ملے گا، جہاں جہاں مدارس نہیں وہاں وہاں ان کی برکت سے مدارس کھلیں گے۔ تو بھائی آج اس بات کا اہتمام کرنے، عزم کرنے کہ اللہ نے اگر اولاد سے نوازا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اس کو قرآن کریم حفظ کروانا ہے، اور اس کا انتخاب کرتے ہوئے مدرسہ انوار القرآن و سنہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع انہی مدارس سے شروع ہوا۔ ہم ابتدائی لوگوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان سے چلتے چلتے وہ صدیقی روح جو چلی، سیدنا مجدد الفرسانی، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، اور پھر امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے لوگ انہی مدارس سے اٹھے تھے، اور اللہ نے ان سے یہ کام لیا۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جو مدرسے سے ہی اٹھے تھے ان کو منتخب کیا، اور پھر تحفظ ختم نبوت کے لیے انہوں نے بھرپور داعی بن کر بھرپور مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے کام کیا، اور پھر جہاں جہاں انکار ختم نبوت کا فتنہ پہنچا، جہاں جہاں قادیانیت کا فتنہ پہنچا، وہاں وہاں امیر شریعت کی آواز پہنچی۔ تو وہی آواز آپ کے پچرن میں بھی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ 20 فروری کو آپ حضرات کے علم میں ہے نا جی، 20 فروری کے بارے میں یاد ہے آپ کو؟ 20 فروری کو پچنند میں انشاءاللہ وہی ختم نبوت کی آواز دوبارہ لگنے جا رہی ہے۔ سالانہ ختم نبوت کانفرنس پچنند میں ہوگی۔ آپ سب حضرات نے جتنے چھوٹے بڑے جہاں جہاں مصروف ہیں ختم نبوت کے محافظ بن کر آپ سب حضرات نے پچنند کا رخ کرنا ہے۔ اللہ کریم اس ادارے کو اور اس سمیت جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ ختم نبوت کے محاذ پہ کام کرنے والی جتنی جماعتیں ہیں، مجلس احرار اسلام ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، شبان ختم نبوت ہے، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ہے، جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اللہ ان تمام جماعتوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ اللہ ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔